نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اعتکاف کے بارے میں اس کے بارے میں بہت سارا اجر و ثواب جو ہے اللہ کی طرف سے معتکف کے لیے دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس لیے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے اس کا بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خاص جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں کوئی پردہ یا چٹائی وغیرہ کو ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب ہو جاتا۔ رمضان کی 20ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے باہر تشریف لاتے تھے۔ جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف مثل 2 حج اور 2 عمروں کے ہوگا، یعنی جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو 2 حج اور 2 عمروں کے مثل اس کا ثواب ہوگا، یعنی اتنا زیادہ ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اور محترم ناظرین، یہ مقبول ہے، یعنی یہاں سے اگر آپ جاتے ہیں سعودی عربیہ، جب مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو آج کل تو میرا حال ایک بہت زیادہ پیسے درکار ہیں، تو کوئی 5.5 لاکھ روپیہ تقریباً، تو اتنی دور جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کو پتہ ہے قبول یا ناقبول، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جب آپ نے اعتکاف کر لیا تو آپ کو جو ہے وہ 2 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا۔ جو پسندیدہ اعتکاف ہے اس میں یہ چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، ایسے عمل کرنے چاہیے جو پسندیدہ جو ہے اعتکاف ہے۔ نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، نمبر 1 نیک اور اچھی باتیں کرنا، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور نمبر 3 درود شریف کا ورد کرنا، نمبر 4 علوم دینیہ کا پڑھنا اور پڑھانا، یعنی دین کا جو علم ہے اس کو پڑھنا یا پڑھانا، واعظ و نصیحت کرنا، اور نمبر 6 نماز 5 گانا والی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے، معتکف یعنی اعتکاف کرنے کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے اور نہ نماز جنازت میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے مقاربت کرے، یعنی کہ نہ کسی اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مریض کی عیادت کو بھی نہ جائے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہ باہر نکلے، اور اپنی بیوی سے بھی نہ ملے، یعنی بیوی کے ساتھ مقاربت نہ کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے، سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہوں، یعنی سوائے ان حاجات کے جو بالکل ناگزیر ہوں، جیسے کہ رفع حاجت، پیشاب وغیرہ یا پخانہ وغیرہ کے لیے جانا، وہ جا سکتے ہیں۔ باقی کسی غیر ضروری کام کے لیے
آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اعتکاف روزہ کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزے کے نہیں۔ جو پسندیدہ مسنون اعتکاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف مسنون۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالتزام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ میں منقول ہے، اور یہی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ بعض کے اعتکاف کر لینے سے سب کی طرف سے اعتکاف ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر پوری قوم جو ہے، پوری امت نہ بھی اعتکاف کرے تو کچھ لوگوں کے محلے میں کرنے سے یا گاؤں میں کرنے سے یا کسی آبادی میں کرنے سے، اعتکاف کرنے سے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ اعتکاف اور معتکف کے مسنون اعمال، یعنی اعتکاف اور جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے پسندیدہ سنت کے جو اعمال ہیں وہ اس کو ایسے کرے۔ اگر سنت کے مطابق اعتکاف کر رہا ہے تو اس کو ایسے اعتکاف کرنا چاہیے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے، اس سے کم کا کریں گے تو نفل ہو جائے گا۔ عورت کے لیے اپنے مکان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حالت اعتکاف میں قرآن کی تلاوت یا دوسری دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کریں۔ طاق راتوں میں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، اور آخری رات بھی کہا جاتا ہے، رمضان کی آخری رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں شب قدر کو تلاش کریں تو انشاءاللہ جو تلاش کرے گا اللہ اس کو دے گا، اور اس کا جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور کریم ہیں، عفو کو پسند کرتے ہیں یعنی درگزر کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھ سے درگزر کیجیے۔ یعنی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی بالکل چھوٹی سی دعا ہے اور زبان پہ آسانی سے آ جاتی ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ پڑھتے رہیں، دن رات پڑھتے رہیں۔ رمضان کی آخری رات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی سعادت ہے یہ رمضان کہ رمضان کی آخری رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔
تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے سارا مہینہ جو ہے عمل کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق رمضان گزارا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، نفل پڑھے، پورا مہینہ آپ نے محنت کی، تو اس محنت کا اجر جو ہے وہ رب کریم جو ہے وہ رمضان کے آخری دن، آخری رات جو ہے وہ اس صورت میں دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے، مغفرت اور بخشش اس کی جو ہے اس کو مل جاتی ہے۔ جس نے بھی پورا مہینہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان گزارا، اپنے نظروں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی اور حلال روزی کمائی، سارا دن جو ہے اس نے روزہ رکھا، رات کو اس نے اپنا اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، تراویح پڑھی، نفل پڑھے، قرآن پڑھے، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات جب ہوگی تو اس ٹائم اپنے بندے کی، پوری امت کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان سب میں شامل کر لے جن کی مغفرت اور فیصلہ، بخشش کا فیصلہ اللہ کر چکا ہو، ہمیں بھی اللہ ان میں شامل کر لے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔